الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم القارعة ما القارعة وما ادراک ما القارعة یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله العظيم. پڑھیں الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں نے جس صورت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سننے اور ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. اس سے پہلے اس صورت مبارکہ کے حوالے سے آپ نے قیامت قائم ہونے کے حوالے سے، قیامت کی ہولناکی کے حوالے سے، اور جو عبادت و بندگی نہیں کریں گے، نافرمانی کریں گے، نافرمانی کرنے کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جہنم کے اندر حاویہ میں داخل فرمائے گا. حاویہ کیا ہے اور اس کے عذاب کی کیفیت، وہ ساری چیزیں اس سے پہلے آپ نے سماعت کی. ساتھ ہی ساتھ میں اس صورت مبارکہ میں یہ بھی بتایا گیا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو جس کی تولیں بھاری ہوئی تو وہ من مانتے عیش میں ہے. اب یہاں پر رہ کر ہم آج یہ سماعت کرتے ہیں کہ جن کی تولیں بھاری ہوئی، میزان عمل میں اعمال کو تولا جائے گا. قیامت میں میزان قائم ہوگا، اعمال تولے جائیں گے. اور جن حضرات کے سامنے قرآن نازل ہو رہا تھا انہوں نے میزان کے بارے میں کیا کہا، جو براہ راست آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے تلامذہ تھے. آئیے اس کو ہم جانتے ہیں میزان ہے کیا. تو میزان کے بارے میں وہ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، المیزان لہ لسان وکفتانی یوزن فیہ الحسنات والسیئات، کہ میزان کی ایک زبان اور دو ہتھیلیاں ہیں جس میں نیکیاں اور برائیاں تولی جائیں گی. تو یہاں پر جو بتایا جا رہا ہے کہ میزان کی ایک زبان اور دو ہتھیلیاں ہے. زبان استعارہ ہے اس چیز کا کہ جس کو پکڑا جائے گا، میزان جس کو پکڑا جائے گا، اور جو ہتھیلیاں یعنی اس کے دو پلڑے ہوں گے اور اس میں صرف اور صرف اعمال کو تولا جائے گا. جو انسان جیسا عمل کرے، نیکیاں کرے تو نیک عمل، بدی کریں تو برا عمل، اعمال کو اس میں تولا جائے گا. اور یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے. اب بخاری شریف کی ایک بڑی مشہور حدیث مبارکہ ہے، آپ نے بارہا اس حدیث مبارکہ کو سنا ہوگا، اور آخری حدیث ہے جس میں آقا دو جہاں نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلمتانی خفیفتانی علی اللسان ثقیلتانی فی المیزان حبیبتانی الی الرحمن سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. بڑی مشہور حدیث مبارکہ. یہ دو کلمے جو بہت ہی ہلکے ہیں زبان پر، جن کی ادائیگی بہت آسان ہے. کون سے؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. بہت ہلکے ہیں زبان پر اور جن کی ادائیگی بھی بہت آسان ہے، جن میں کوئی ثقل نہیں ہے، کوئی بوجھ نہیں ہے. یہ ہلکے ہیں ادائیگی کے اعتبار سے زبان پر، لیکن میزان میں بہت زیادہ وزنی ہے، بہت زیادہ وزنی ہے. اور وہ دو کلمے کون سے؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. آپ بھی دوہرا لیں، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کی گئی ہے، حمد بیان کی گئی ہے،
اور سبحان کے معنی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، ہر عیب سے منزہ ہے، اور حمد کا معنی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ تمام خوبیوں کا جامع ہے، اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بھی یہی ہے۔ تو اللہ کی اس میں پاکی اور اس کی تنزیہ بیان کی گئی ہے۔ اب یہاں یہ معلوم ہوا کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جو فرمایا ثقیلتان، جو حضور نے فرمایا ہے، اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ میزان پر اعمال وزن ہوں گے، اعمال یا تو وزنی ہوں گے یا تو ہلکے ہوں گے۔ جب وزن ہوگا تو یا تو پھر وزنی ہوں گے یا تو ہلکے ہوں گے، دو چیزیں ہو سکتی ہیں جب کسی چیز کو تولا جائے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ اعمال یا تو وزنی ہوں گے یا تو ہلکے ہوں گے۔ قرآن پاک میں ایک مقام پر فرمایا گیا ہے کہ کافروں کے اعمال کا کوئی وزن نہیں ہوگا قیامت کے اندر، جو بھی اگر اچھائی کرتے بھی ہیں تو وہ اچھائی کا قیامت میں ان کے اعمال کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ معتزلہ کا سوال ہے کہ ثواب اعمال تو اعراض سے ہیں، جوہر تو نہیں، تو ان کا وزن کیسے ہوگا؟ اعمال جو نیکیاں جو ہے تو ان کا وزن کیسے ہوگا؟ تو مفسرین اور شارحین حدیث نے اس کا جواب یہ دیا کہ میدانی قیامت میں ہر عمل کو ایک وزن دے دیا جائے گا، اور پھر جو وزن دیا جائے گا اس کو میزان پر رکھا جائے گا۔ ایک بات تو یہ، اور دوسری توجہ یہ کرتے ہیں کہ کاتبین جو ہمارا نام اعمال تیار کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، ان کو رکھا جائے گا اور انہیں تولا جائے گا، اور بہت ساری تعبیرات بھی اس حوالے سے کی گئی ہے۔ بہرکیف ہمارا ایمان ہے کہ میزان ہے اور اس پر اعمال تولے جائیں گے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس طریقے سے اعمال کو تولا جائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے کہ ترازو نصب کیا جائے گا، پھر اہل صلاۃ کو یعنی نماز والوں کو بلایا جائے گا، انہیں ان کی نماز کا اجر دیا جائے گا، جو جو انہوں نے نماز پڑھی ان کی نمازوں کا اہل صلاۃ کو بلا کر اجر دیا جائے گا۔ پھر حج کرنے والوں کو بلایا جائے گا، حاجی صاحبان کو، اور انہیں بھی اس کا اجر دیا جائے گا، جو بھی نیکیاں کی ہے، جو اعمال کیے ہیں ان کو اس کا اجر دیا جائے گا۔ پھر اہل بلا کو بلایا جائے گا، یعنی جو دنیا میں آزمائے گئے، دنیا کے اندر تکلیفیں اٹھائے جن لوگوں نے، ان کو بلایا جائے گا، جو دنیا میں پریشان رہے، مصیبت میں رہے، تکلیف میں رہے، ان کو بلایا جائے گا۔ ان کے اعمال نہ تولے جائیں گے، نہیں ان کا وزن کیا جائے گا، نہیں ان کے نام اعمال کو کھولا جائے گا، بلکہ اہل بلا کو بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو اگر دنیا میں کوئی پریشانی، کوئی مصیبت آئے تو یاد رکھو اللہ قیامت میں اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ دوسروں کے اعمال تو تولے جائیں گے، مگر اہل بلا جو مصیبت، پریشانی، تکلیف، بیماری یا کسی بھی قسم کی کوئی معاملہ رہا، اللہ تعالیٰ ان کو بے حساب جنت میں داخل فرما دے گا۔ قرآن عظیم میں فرمایا گیا کہ صبر کرنے والوں کے لیے بے حساب اجر دیا جائے گا۔ تو یہاں پر بے حساب جو فرمایا گیا، بے حساب اجر دیا جائے گا، تو دو چیزیں ہیں۔ بے حساب سے ایک مراد یہ ہے کہ بے پناہ اجر دیا جائے گا، بہت زیادہ اجر دیا جائے گا، بے حساب یعنی بغیر گنتی کے بہت زیادہ اجر دیا جائے گا۔ اور دوسرا یہ کہ ان کا حساب ہی نہیں لیا جائے گا، بے حساب یعنی بغیر حساب کے ویسے ہی ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اب دیکھیں، جب یہ بات آئی ہے اہل بلا کی، مصیبت، پریشانی، تکلیف پر جو صبر کریں اس پر اجر ہے، تو دو صفات ہیں، ایک ہے شکر اور ایک ہے صبر۔ ان دونوں چیزوں کو بھی آپ جان لیں۔ صبر اور شکر کے بہت سے فضائل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام پر سورہ ابراہیم کے اندر ارشاد فرمایا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ سورہ ابراہیم میں اللہ نے ارشاد فرمایا، آیت نمبر 7۔ اور یاد کرو جب تمہیں رب نے سنا دیا کہ اگر احسان مانو گے تو میں تمہیں اور دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے۔ احسان مانو گے، شکر کرو گے اور دوں گا۔ اب یہاں پر دیکھیں لئن شکرتم جو فرمایا گیا، یہ سادہ ماضی ہے، فعل ماضی کا ہے۔ لأزیدنکم جو اس کے بعد فرمایا ہے، شکر کرو گے، لأزیدنکم یہ تاکید در تاکید کا صیغہ ہے،
تاکید پر تاکید، لَأَزِيدَنَّكُمْ، یعنی تم صرف شکر ادا کرو گے تو ہم تمہارے رزق کو بے پناہ یقیناً بڑھائیں گے۔ شکر کا یہ مقام ہے۔ آج ہم شکر کرتے نہیں ہیں۔ شکر کرو تو اللہ یقیناً بے پناہ اس کے اجر کو بڑھا دے گا، اس کی نعمت کو بڑھا دے گا شکر کرنے والوں کے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ صبر۔ صبر کرنے کا مقام کیا ہے تو بتایا جا رہا ہے قرآن مقدس میں۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے حوالے سے ارشاد فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور اللہ کی مشیت اور اللہ کی رضا جس کے ساتھ ہو جائے وہ بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ تو اس لیے ہر حال میں شکر کرتے رہنا چاہیے، صبر کرتے رہنا چاہیے۔ تفسیر مظہری میں علامہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک بڑی خوبصورت بات کو بیان فرمائی ہے کہ یہاں اہل بلا سے مراد کون ہے تو فرماتے کہ اہل بلا سے مراد وہ عشاقان الہی ہیں جو محبت الہی کے راستے میں ہزاروں تکلیفیں برداشت کرتے ہیں، لیکن سرمستی عشق انہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دور نہیں کرتی، بلکہ بلائیں آتی ہیں اور محبت اور بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان شاقان الہی کو بغیر حساب کے جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو یہ تفسیر، یہ صورت مبارکہ سورہ قاریہ جو آپ نے سماعت کی، اس کا خلاصہ یہی ہے کہ یاد رکھیں قیامت قائم ہونی ہے، اللہ نے جو ہمیں پیدا فرمایا ہم اس کی تیاری کریں، دنیا کے اندر عبادت و بندگی کریں، اور یاد رکھیں جنت دوزخ یہ ساری کے ساری دونوں چیزیں جو بنائی گئی ہے، جہنم کی آگ تیار ہے اور اس کی کیفیت اس سے پہلے سماعت کیا آپ نے، میزان قائم ہوگا، اعمال تولے جائیں گے، نیکوکاروں کو جنت عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اچھائیاں کریں، عبادت کریں، نیکیاں کریں اور اللہ کی رضا حاصل کریں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم تمام کو نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جہنم کے عذاب سے بچائے، جہنم کی ہولناکیوں سے بچائے، اور مولا تبارک و تعالیٰ اپنی رحم و کرم سے بے حساب جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائے۔ کہنے میں کچھ غلطی ہو اللہ اپنے حبیب کے نالین کریمین کے صدقے میں معاف فرمائے، اور مولا تبارک و تعالیٰ ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔